پیارے بچوں، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یونان میں 7 پارسا اور دانا نوجوان رہتے تھے۔ وہ آپس میں بہت قریبی دوست تھے۔ وہ بہت نفیس انسان تھے اور نیک خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا بیشتر وقت یاد الہی اور غور و فکر میں گزرتا تھا۔ اس وقت یونان میں ایک بد فطرت فرمانروا کی حکومت تھی۔ وہ کم فہم تھا اور ظالم بھی۔ وہ ایک اللہ کا منکر تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے رعایا بہت تنگ تھی۔ ایک دن اس نے فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص شاہی بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا فوراً پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کسی نے ظالم بادشاہ کے پاس شکایت کر دی کہ 7 پارسا نوجوان بادشاہ کے بتوں کے آگے جھکنے سے انکاری ہیں اور وہ اب تک اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غضبناک ہوا۔ اس نے انہیں فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب پارسا دوست دربار پہنچے تو بادشاہ نے انہیں بتوں کے آگے جھکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان 7 کو فوراً پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پارسا نوجوان گھبرا گئے۔ آخر سوچ سوچ کر انہوں نے بادشاہ کے ظلم سے نکلنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ پھانسی کی سزا ایک دن کے لیے ملتوی کر دی جائے تاکہ وہ اس معاملے پر مزید احتیاط سے سوچ بچار کر سکے۔ بادشاہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں ایک دن کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ پارسا دوست موقع پا کر جیل کی دیوار پھلانگ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار کے پاس پہنچے۔ 7 دوست غار کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے پارسا دوست بہت تھک چکے تھے۔ غار میں داخل ہوتے ہی وہ کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ رفتہ رفتہ ایک بے حد لمبی نیند نے ان پر غلبہ پا لیا۔ یہ غار بہت پراسرار تھی، باہر سے بہت خوفناک نظر آتی تھی۔ پاس سے گزرنے والوں کو اسے دیکھ کر بڑی دہشت ہوتی، اس لیے مارے ڈر کے لوگوں نے ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ وہ 7 پارسا دوست باہر کے لوگوں کی مداخلت سے بے خوف ہو کر غار میں بڑے مزے سے بہوے خواب رہے۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کی نیند ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ 309 سال مسلسل نیند کے بعد ایک صبح 7 دوست یکدم بیدار ہو گئے۔ طویل نیند کا سحر آخرکار ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آپس میں یوں باتیں کرنے لگے جیسے صرف ایک ہی رات سوئے ہو۔ اتنا غیر معمولی عرصہ بہوے خواب رہنے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بس ایک آدھ روز ہی سوئے ہوں۔ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ شہر جا کر جلدی سے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ جب ان کا ساتھی شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ ہر چیز بالکل بدل چکی تھی۔ لوگ بدل چکے تھے، ان کے لباس بدل چکے تھے، مکانوں کے نقشے بدل چکے تھے اور تخت پر کوئی اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو بدلی نہ ہو۔ غار سے آنے والے عجیب نوآورت کو سارے شہر میں جان پہچان والا کوئی نہ مل سکا۔ اس نے جلدی تھوڑی بہت خریداری تو کر لی مگر جب قیمت ادا کرنے کے لیے جیب سے سکے نکالے تو 3 صدی پرانے سکے دیکھ کر دکاندار حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کی دکان کے باہر متحیر تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ رفتہ رفتہ سارے شہر میں یہ سنسنی خیز بجلی کی طرح پھیل گئی کہ ایک عجیب و غریب اجنبی بازار میں وارد ہوا ہے جو بہت ہی پرانے وقتوں کا باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ بےتاب لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوک در جوک جمع ہونے شروع ہو گئے۔ غار والا اجنبی ہجوم کے پے در پے سوال و جواب سے خاصا ہراساں ہوا۔ تنگ آ کر وہ الٹے پاؤں غار کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غار میں پہنچ کر اس نے ساتھیوں کو ساری بات بتائی۔ انہیں یہ سن کر بڑا اچنبھا ہوا کہ ان کی نیند کے دوران شہر میں ہر چیز اور ہر شخص بدل چکا تھا۔ اسی اثناء میں چند متجسس شہری اجنبی کا پیچھا کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ انہیں اجنبی کے نیک ساتھیوں سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ انہوں نے ان کی خیر خیریت پوچھی اور ان سے گپ شپ لڑائی۔ انہوں نے غار والوں کو شہر لوٹنے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو وہ ہر چیز بدل چکی ہے، وقت بدل چکا ہے، حکومت بدل چکی ہے، بادشاہ بدل چکا ہے۔ نیا بادشاہ بہت نیک اور منصف مزاج ہے، اس لیے انہیں کسی بات کا خوف اور ڈر نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ غار والے شہر لوٹنے پر کسی صورت بھی رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے واپسی کی دعوت قبول کرنے سے صاف معذرت کر دی۔ انہوں
انہوں نے کہا کہ زندگی کے باقی ماندہ دن شہر کے بدلے ہوئے حالات کے غیر یقینی امکانات کی نظر نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے غار کے اندر رہ کر عبادت میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتے۔ غار والے پہلے کی طرح دن رات یاد الہی میں مصروف رہنے لگے، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ وفات پا گئے۔ ان کا وفادار کتا بھی ان کے غم میں گھل گھل کر مر گیا۔ شہر کے لوگوں کو ان پارسا غار والوں کی موت کا پتہ چلا تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ ان کے دلوں میں غار والوں کے لیے محبت اور احترام کے بے پناہ جذبے جنم لے چکے تھے۔ ان عجیب و غریب نیک مکینوں کی حسین یاد تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے غار کے منہ پر ایک بے حد خوبصورت یادگار تعمیر کر